نبی مکرم تاجدار عرب و جم سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد رب کائنات کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں ایک اچھے کاز کے لیے یہاں جمع فرمایا اور آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ میں اس موقع پر جناب محمد احمد صاحب جو اس ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں ان کا، جناب حاجی امام مسعود صاحب کا، اور جو قاضی سردار صاحب جو ان کے بانی لوگوں میں سے تھے، اور آپ تمام حضرات کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اور الحمدللہ اس دفعہ میں نے چکسواری میں ہمارے ساتھی ہیں، وہ بھی انہوں نے ہاسپٹل چھوٹا سا وہاں بنایا ہوا ہے، تو اس کو میں دیکھنے کے لیے گیا تو ان کا راستے میں نے اسپتال بھی دیکھا، یہ بہت اچھا وہاں کام کر رہے ہیں۔ تو آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیئان لیس افضل منہما، کہ two things there is not better than these two things. First thing is al-iman billah, that you believe in Allah subhanahu wa ta'ala, and the second thing is wal-nafu bil-muslimin. You give any benefit to your Muslim brothers, Muslim ummah, to human being. اور پھر ایک دوسری حدیث میں آقا جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جاریة وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له۔ آقا تو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان کے جسم سے روح پرواز کر جاتی ہے تو اس کے بعد انسان کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، سوائے تین چیزوں کے، except three things. First thing is continuous charity. The second thing is beneficial knowledge. And the third thing is your pious kids or children, they pray for you. یعنی یہ تین چیزیں ہیں کہ صدقہ جاریہ، صدقہ جاریہ سے مراد یہ ہے کہ جس طرح ابھی حاجی صاحب نے اسپتال بنایا ہے، جس طرح یہ غریب طبقہ کو وہاں کتابیں پرووائڈ کرتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے وہاں معاشرے میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو بچوں کے لیے کتابیں بھی نہیں خرید سکتے۔ اسی طرح اگر کسی کے لیے آپ پانی کا بندوبست کر دیتے ہیں، یہ کنٹینیوس چیریٹی ہے جو ہمیشہ آپ کے اکاؤنٹ میں ثواب اس کا ملتا رہتا ہے۔ اسی طرح آپ نے کوئی راستہ بنا دیا، کوئی سکول بنا دیا، کوئی دینی ادارہ بنا دیا، اور اس کے ساتھ تیسری بات جو ہے وہ آپ نے فرمایا کہ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ، یعنی وہ اولاد جو آپ کے لیے دعا کرے۔ اور آقا دو جہان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عَلِّمُوا أَوْلَادَكُمْ ثَلَاثَ خِصَالٍ حُبُّ نَبِيِّكُمْ وَحُبُّ أَهْلِ بَيْتِهِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، اپنی اولاد کو تین چیزیں سکھائیں، ایک اس کو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھائیں اپنی اولاد کو، دوسری حضور کے خاندان کی، اور قرآن پڑھنا سکھائیں۔ اب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے، میں اختصار مجھے احساس ہے کہ آپ کے پاس اور بھی کافی سارے مہمان ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم اسی مقصد کی طرف آئیں جس مقصد کے لیے آج ہم جمع ہوئے ہیں۔ الحمدللہ میں زلزلے کے دوران بھی ہم نے چیریٹی میں وہاں کام کیا، جب فلڈ آیا اس وقت بھی میں 1.5 سال پورا پاکستان میں الحمدللہ رہا، اور ہم نے بڑے بڑے پروجیکٹ پہ وہاں کام کیا۔ اور جس طرح عزیز صاحب کام کر رہے ہیں مجھے انتہائی مسرت ہوئی۔ آپ دیکھیں کہ ہمارا علاقہ ایک ہی ہے اور اس علاقے میں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے آقا جو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما نقص مال من صدقہ، جو بندہ اپنے ہاتھ سے اللہ کے راستے میں اپنے مال میں سے خرچ کرتا ہے اس میں سے آپ کے مال میں کوئی کمی نہیں واقع ہوتی۔ ایک بڑے مشہور رائٹر تھے، اکثر لوگ آپ جانتے ہوں گے، اشفاق، وہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ نے کون سا اپنے پاس سے لینا ہے، آپ نے اللہ کے دیے ہوئے میں سے لینا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ میں ایک دفعہ رکشے پہ سوار ہوا تو مجھے بابا جی نے پوچھا کہ رکشے والے کو کتنے پیسے دیے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ وہ 3 روپے بنتے تھے تو میں نے 4 روپے دے دیا۔ کہنے لگے کہ آپ 5 روپے سے دے دیتے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے راستے میں آپ جتنا بھی مال خرچ کریں گے آپ کے مال میں کوئی کمی نہیں آئے گی، بلکہ جو مال ہم جمع کر کے رکھتے ہیں، رب کائنات نے فرمایا کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، جو لوگ اپنے مال کو، سونے کو، چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں وہ ان کو یہ بشارت دے دیں کہ یہ بشارت سے مراد یہاں ایک وارننگ کے انداز میں جا رہا ہے کہ یہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔
اور آقا جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خذ من اموالہم صدقہ، قرآن حکیم کی یہ آیت ہے، آقا جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے خذ من اموالہم صدقہ وتطہرہم وتزکیہم، کہ آپ ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ لیں تاکہ ان کے مال اس کے ذریعے پاک ہو جائیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب انسان اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اس کا مال پاکیزہ ہو جاتا ہے اور اس سے مزید انسان کے مال میں برکت ہوتی ہے، اس کے اولاد میں۔ اب دیکھیں کہ ہم جب اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے ہیں تو بے شمار انسان کی بلائیں جو ہوتی ہیں، مصیبتیں جو ہوتی ہیں، تکلیفیں وہ دور ہو جاتی ہیں۔ آج اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، جس کے پاس مال ہے وہ اس راستے میں مال خرچ کرے، جس کے پاس کوئی صلاحیت ہے، کوئی سکل ہے، وہ اس کو استعمال کرے۔ اب دیکھیں کہ اگر آج ہم یہاں یہ عہد کر کے جائیں کہ ہم اس ٹرسٹ کے ساتھ جس قدر تعاون ہو سکے گا کریں گے، اگر روزانہ ہم ایک دن کا جو کھانا ہے نا پوری فیملی کا، ایک دن نہ بھی بندہ کھائے، سمپل کھانا کھا لے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر وہی ہم ہر جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اگر یہ کام شروع کر دیں، پچھلے دنوں میں عائشہ کو بتا رہا تھا، ہمارے چودھری اختر صاحب جنہوں نے کوڈ بنایا، ان کے ہاں میں کوڈ میں تھا، تو انہوں نے جب مجھے اپنی سٹوری ساری سنائی تو انہوں نے کہا کہ ہم چند دوست اسپین جا رہے تھے، تو جب زلزلہ آیا تو چند دوستوں نے ہمیں بتایا کہ وہاں زلزلہ آیا ہوا ہے تو ہم وزٹ کے لیے جائیں گے، تو بڑی شرم کی بات ہے۔ تو کہنے لگے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، تو کہنے لگے میرے دوستوں نے کہا کہ کم از کم ہم 1,000 پاؤنڈ، تو کہتے ہیں 7-8 ہزار پاؤنڈ ہوا۔ پھر میرے فیملی فرینڈز سب لوگوں کو پتہ چلا، تو کرتے کرتے 1 لاکھ 1.5 لاکھ پاؤنڈ ہو گیا، تو ہم اس پہ چلے گئے۔ تو پھر وہاں بھی لمبی انہوں نے سٹوری بتائی کہ کرائے کے مکان سے شروع کیا، پھر جب وہاں پرابلم آئی میں واپس جانا چاہتا تھا، لیکن جب یتیم بچوں کو دیکھا تو آج اگر آپ میں سے جو بھی جائے اس ادارے کو دیکھے تو اتنا خوبصورت ادارہ ہے۔ میں نے دنیا کے انٹرنیشنل ممالک میں ہر ملک میں گیا ہوں الحمدللہ، اور وہاں میں نے بڑے بڑے ادارے دیکھے ہیں، لیکن اس ادارے کو دیکھ کر مجھے انتہائی مسرت ہوئی کہ ہر بلڈنگ میں انہوں نے معذوروں کے لیے ایکسیس رکھی ہے اس میں۔ تو آج دیکھیں کہ اللہ نے ہمیں صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، مال دیا ہے، والدین دیے ہیں، اولاد دیے ہے، تو آج یہاں جس مقصد کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، ہر آدمی کوشش کرے کہ وہاں لوگ جو ہیں، آپ کو پتہ ہے ہمیں یہاں علاج کی سہولت موجود ہے، تعلیم کی سہولت موجود ہے، ہمارے بچوں کو ہر چیز ملتی ہے، لیکن وہاں ایسے لوگ ہیں جن کو ایک پیراسیٹامول لینے کے لیے جن کے پاس پیسے نہیں ملتے، اور خاص کر جس علاقے میں حاجی صاحب نے یہ کام شروع کیا وہاں دور دراز کے پہاڑی علاقے اس کے ساتھ لگتے ہیں، میں اچھی طرح اس علاقے کو جانتا ہوں، اور وہاں آپ جو بھی انشاءاللہ ڈونیشن دیں گے وہ مستحق لوگوں تک پہنچے گی۔ اور حاجی صاحب کو میں جانتا ہوں کہ اپنی جیب سے خرچ کر کے الحمدللہ ان لوگوں میں سے نہیں ہے کہ جو شاید مال جمع کرتے ہیں ٹرسٹ چیریٹی کے نام پر وہاں خرچ، آپ انشاءاللہ جو بھی مال یہاں خرچ کریں گے وہ مستحق لوگوں تک پہنچے گا، وہ غریب بچوں کے کتابوں پر خرچ ہوگا، وہ دوائیوں پر خرچ ہوگا، وہ اسپتال کے طبقے کی تنخواہوں پر خرچ ہوگا۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے اور ہم سب کو نیکی کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح اللہ کریم نے ہمیں یہاں جمع فرمایا ہے اسی طرح اللہ کریم ہمیں جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، مبارک اللہ فیکم۔